سائنس جب آگے پہنچی خوردبین ایجاد کی، تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے ہبل نے ہمیں بتلایا لوگوں اتنے بڑے ستارے آسمان سے نیچے. سائنس نے مانا یا نہیں مانا؟ آسمان کو مانا یا نہیں مانا؟ مسئلہ یہ نہیں، آسمان کے نیچے کہتے ہیں کہ 90 کروڑ سورج ہوں، ہم نے ایک ستارہ جو دیکھا ہے اس میں 90 کروڑ سورج سما سکتے ہیں. شیخ اسماعیل ذہبی، پرنسپل ادراک اکیڈمی. بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. یونین کونسل، پھر سٹی اور پھر ضلع، کتنے ہی اضلاع ملتے چلے جائیں ایک صوبہ بنتا ہے، اور پھر صوبے در صوبے ملتے جا کر کے ایک ملک بنتا ہے، اور کئی ممالک ملتے چلے جائیں تو ہماری دنیاوی تقسیم کے مطابق 7 بر اعظم بنتے ہیں. انہیں زمین کہتے ہیں. یہ خشکی کا حصہ انہیں زمین کہا. اگر سمندر بھی ساتھ ملا لیے جائیں پھر بنا کرۂ ارض. اتنی بڑی زمین، اتنی وسعت پذیر زمین. یہ صرف اور صرف دنیا کائنات میں جو مجھے اور آپ کو مخلوقات نظر آتی ہیں، ان سے آگے بڑھ کر کے اگر سمندری مخلوقات پہ ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے، ہمارے محلات اور کوٹھیوں سے بڑی بڑی مخلوقات رب نے سمندروں میں پیدا کی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگوں، جو تمہیں نظر آتا ہے، جو تم دیکھ سکتے ہو، حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہو، اگر رب کی ساری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بیدہ الملک، کتنی بڑی بادشاہت ہے. اتنا بڑا جو کرۂ ارض، زمین کا نقشہ میں نے پڑھ دیا. اگر یہ 12 لاکھ زمینیں مل جائیں تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سورج میں سما سکتے. چند کلومیٹر، کیونکہ رب کے نزدیک یہ فاصلے کچھ بھی نہیں. میرے اور تیرے نزدیک یہ فاصلے طویل تر ہوں گے. ایک سورج میں 12 لاکھ زمینیں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. لیکن سائنس جب آگے پہنچی، خوردبین ایجاد کی، تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے ہبل نے ہمیں بتلایا لوگوں اتنے بڑے ستارے آسمان سے نیچے. سائنس نے مانا یا نہیں مانا؟ آسمان کو مانا یا نہیں مانا؟ مسئلہ یہ نہیں. لیکن میں کہتا ہوں آسمان کے نیچے بیدہ الملک، اتنا بڑا وہ اللہ بادشاہ ہے. کہتے ہیں کہ 90 کروڑ سورج ہوں، ہم نے ایک ستارہ جو دیکھا ہے اس میں 90 کروڑ سورج سما سکتے ہیں. 90 کروڑ سورج ایک ستارے میں. گلیکسیز، کلسٹر، سپر کلسٹر، کتنی کائناتیں رب نے بنا دی. کتنی میری زمین جیسے رب نے سیارے پیدا کر دیے. یہ سارے کا سارا نقشہ بھی آسمان سے نیچے ہے. پھر جا کر کے رب کا پہلا آسمان شروع ہوتا ہے، جس پہ رات کی تاریکیوں میں عرش چھوڑ کر کے رب آ کے کہتا ہے بندے نیند چھوڑ کر کے آجا. میں عرش سے 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں، اور ندا لگا کے کہتا ہوں تیرا کوئی سوال ہے تو میرے سامنے رکھ دے، پورا کر دیتا. پہلا آسمان، آسمانوں کی آباد کاری. آدم علیہ السلام وہاں موجود. بیدہ الملک. لوگوں، آسمان کے اوپر پھر آسمان، پھر 3را، 4تھا، 5واں. ایک آسمان کے درمیان دوسرے آسمان تلک کتنے 100 سال کی مسافت میں اور آپ نہیں. 7واں آسمان، بیت المعمور. 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں. جو ایک وقت میں فرشتہ اس بیت المعمور میں داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئی. رب نے اتنے فرشتے پیدا کر، اور اتنے بڑے فرشتے جب وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، آسمان کے پائے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. بیدہ الملک. لوگوں، رب کی بادشاہت بہت بڑی ہے. 7واں آسمان، پھر میرے اللہ کی کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض. 7واں آسمان پہ بس نہیں، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے. محبوب کی زبان ہے، کہا رب تعالی کی کرسی کے سامنے 7 زمینیں اور 7 آسمان اور پوری کائنات کی حیثیت ایسے ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں کسی نے انگوٹھی یا چھلا رکھ دیا ہو. وسع کرسی السماوات والارض. آسمان و زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا. اتنی بڑی میرے اللہ کی کرسی. اور الرحمن علی العرش استوى. ابھی کرسی سے آگے میرا اللہ تو اپنے عرش پر مستوی ہے. کس حالت میں مستوی؟ محبوب نے بتایا نہیں، میں نے تکے لگانے نہیں. اللہ لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے. جیسے میرے اللہ کی شان کے لائق ہے میرا اللہ ویسے ہے. عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول.
ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں، رب کی صفات کے بارے میں نہ میں نے کبھی کیفیت بیان کی نہ کبھی مثال دی۔ ہاں اللہ عرش پر مستوی ہے، محبوب فرماتے ہیں یہیں پہ بس نہیں، رب کا عرش، اس کے سامنے جو ساتوں آسمان اور زمین، اتنی بڑی جو کرسی ہے جس کے سامنے ایک چھلے کے برابر اس ساری کائنات کی وقت نہیں۔ لوگوں پھر اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ رب کے عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں کوئی چھلا پڑا ہو۔ پھر اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا، بیدہ الملک۔ آج میں نے قرآن کو کبھی کھول کر کے اور تفسیر سے پڑھا، میں نے کبھی قرآن کی گہرائی پہ ذرا غور کیا ہو، قرآن کی وسعت میں ذرا اترا ہو، قرآن کے سینے میں اتر کر کے میں نے کبھی گوہر تلاش کی ہے۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر، تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا۔ قرآن نہیں پڑھا، رب کی معرفت حاصل نہیں کی، بیدہ الملک۔ اس سے آگے پھر عرش، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا۔ محبوب فرماتے ہیں ایک فرشتے کا قد اتنا بڑا ہے، اس کا سر جو ہے وہ رب کے عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے تک، بیدہ الملک۔ 700 سال، 700 برس ایک پرندہ اڑتا رہے، محبوب کی زبان ہے۔ لوگوں اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ وہ اس فرشتے کے پاؤں سے لے کر کے کندھے تک کا سفر بھی طے نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اتنی بڑی بادشاہت کے بعد لوگوں وہ اللہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر ہے، میرے اور آپ کے اعمال پر قادر ہے، میری اور آپ کی ذاتیات پر قادر ہے، پوری کائنات پر قادر ہے، زلزلے لانے پر قادر ہے، فرعونوں کو دریاؤں میں غرق کرنے پر قادر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کو زمین میں غرق کرنے پر قادر ہے، قارون کو زمین میں دھنسا دینے پر قادر ہے، نمرود بہت بڑی بادشاہت رکھنے والا ایک چھوٹا سا مچھر ناک میں گھسیڑ کر کے جوتے مروانے پر بھی قادر ہے۔